اب یہ اعتراض کہ حضور پاک سید والا کے دور میں آپ کی زندگانی مبارک میں اگر کوئی شخص کافر ہے تو وہ کافر ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص کافر نہیں ہو سکتا، اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں؟ دیکھیے قرآن مجید ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب دنیا میں آتے ہیں تو ان کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نور ہدایت آپ کی فطرت میں رکھا ہے اور ابتدائے انسانیت سے اللہ کی خبر جس کا عقل تقاضا کرتی تھی کہ خالق ہونا چاہیے، اس کو محکم کر کے دنیا تک پہنچا دیا ہے۔ یہ کام پیغمبر کرتے ہیں۔ پیغمبر ابتدائے انسانیت سے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کے پیغمبروں میں سے بعض پیغمبروں کو رسول بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جب رسول بنایا تو رسول کیا کرتا ہے؟ رسول دنیا میں آ کر حجت کو تمام کرتا ہے۔ اس کو سورہ یونس میں بیان کیا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ کہ رسول یہ کام کیوں کرتا ہے؟ اس لیے حجت بعد رسول، رسول کو بھیجنے کے بعد حجت تمام ہو جائے۔ جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اللہ کہتا ہے عذاب آتا ہے، وہی عذاب جو میں نے آخرت میں دکھانا تھا، اس کا ایک ریپلیکا، اس کا ایک ٹریلر دنیا کے پردے پر میں رسول کی موجودگی میں دکھاتا ہوں۔ اور خود پیغمبر کو فرمایا یعذبہم اللہ بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے ان پر عذاب آئے گا۔ اور یہ بھی بتایا کہ یہ کچھ تمہارے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، کفارکم خیر من اولئکم، جو تمہارے جو مخالفین ہیں یہ پچھلے والوں سے بہتر ہے، ام لکم براۃ فی الزبر، ان کے لیے کوئی ہم نے امیونٹی استثناء رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ رسول ہوتا ہے، اتمام حجت کرتا ہے، کنکلوسیو آرگومنٹ دیتا ہے، اور اس کی موجودگی میں جو حق سے انکار کرتا ہے اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ ان کے بارے میں پھر قرآن مجید نے بتایا ہے جو یہ کام کرتے ہیں کچھ حکم مترتب ہوتے ہیں رسول کی زندگی میں۔ وہ حکم کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُم، یہ جہاں نظر آئیں، چوہے کے بلوں میں گھسے ہوئے ہوں تو ان کو وہاں سے نکال کے مار دو۔ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُم، جہاں پاؤ، خُذُوهُ وَاحْصُرُوهُ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، یہ رہ نہیں سکتے زمین کے پیٹ کے اوپر اب زندہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ان کو مارنے جائیں تو ان کے بچے ہوں گے کیا کریں؟ کہ ہم منہم، کوئی بھی نہیں بچے گا، نسلیں برباد ہو جائیں گی ان کی۔ تو یہ کام کرتا ہے اللہ کا پیغمبر۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک موقع پر تو آپ نے فرمایا جعل اللہ الرزق تحت ظل رمحی، اللہ نے جو رزق ہے میرا رزق تلواروں کے سائے میں رکھ دی ہے۔ وجعل الصغار علی من خالف امری، ذلت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میری مخالفت کی۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، ان میں سے ہوگے تو انہی کے ساتھ مرو گے، وحشر معہم، یہ کام رسول کرتا ہے۔ اب کافر کیا چیز ہے؟ کافر اس کو کہا جاتا ہے جو جانتے بوجھتے حق کا انکار کرے۔ فیصلہ کون کرتا ہے؟ پیغمبر کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ کنکلوسیو آرگومنٹ دے کے کرتا ہے۔ کون بتاتا ہے؟ اللہ بتاتا ہے۔ تو ضرور یہ کام لوگ شوق سے کریں، لیکن پہلے پیغمبری کا دعویٰ کریں، اور اس کے بعد اللہ سے اپنے رابطے کو محکم کریں، اور پھر لوگوں کے سینوں میں دلوں میں جھانک کر حکم لگائیں۔ ہم تو یہ نہیں جانتے کہ ہماری دعوت کتنے لوگوں تک پہنچی ہے، تو ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمان ہے اس لیے کہ اقرار کر رہا ہے، اور جو اقرار نہیں کرتا وہ غیر مسلم ہے، کافر نہیں ہے۔ اگر وہ کافر ہے تو پھر اس کے لیے وہ سارے مراحل آپ طے کریں جو پیغمبر کر کے گئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس کو آسان کر کے میں سمجھ رہا ہوں، ایک تو اس کا اچھا پہلو ہے کہ تکفیر سے لوگ باز آ جائیں گے، مگر جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم کوئی بھی کسی کو بھی گویا وہ تکفیر کر رہا ہو وحد اللہ شریک کی، رسالت مآب کی، ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی۔ خوب، یعنی آج کے دور میں سورہ کافرون کسی سے مخاطب نہیں ہے؟ نہیں، سورہ کافرون مجھے بتا رہی ہے اس پیغمبر کے بارے میں جس پیغمبر پر میں نے قیامت تک ایمان لانا ہے، بتا رہی ہے کہ جب وہ آئے تھے اس کے مخاطبین کے ساتھ اللہ نے کیا زمین پہ قضیہ کیا، بتا رہی ہے اس کی صداقت کی دلالت اور علامت کے طور پہ کہ جاؤ جا کے مکے کی اس سرزمین میں دیکھو جو شرک کا عالمی اڈا تھا اللہ نے اس کو توحید کا مرکز بنا دیا۔ سورہ کافرون میرے ایمان کو روز تازہ کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے دنیا میں انکار کرنے والوں کے ساتھ یہ کیا، تم بھی اگر انکار کرو گے تو آخرت کے اندر تم بھی اس طرح نشان عبرت بن جاؤ۔ خوب، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہمیں پیچھے کی باتیں بتا رہی ہے، لہٰذا ہمیں کوئی حکم نہیں دے رہی ہے۔ جہاد کا امر تو پھر ساقط ہو گیا، ان کافر نہیں تو پھر آپ جہاد بھی کسی سے نہیں کر سکتے، ایسا ہی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جہاد کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے 4 مقامات پر۔ جہاد ایک ہوتا ہے جو پیغمبر کے انکار کے نتیجے میں کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جب پیغمبر نے ایک ذمہ داری پہ فائز کیا، جو لوگ اس کو نہیں مان رہے ان کے ساتھ قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک جہاد وہ ہوتا ہے آپ پر کسی نے حملہ کر دیا ہے، اب آپ نے اس کا جواب دینا ہے، یا دنیا میں کہیں ظلم و عدوان ہو رہا ہے۔ تو جو پہلی نوعیت کا جہاد تھا، پہلی نوعیت کی لڑائی تھی جو پیغمبر کے ساتھ خاص تھی، اس کی اسکیم کا حصہ تھی، اس کا خاتمہ ہوا ہے پیغمبر کے جانے سے، گویا غلبہ اسلام کے لیے، لوگوں کو کفر شرک ارتداد کے اوپر سزا دے کر مسلمان کر کے شامل کرنے کے لیے اس کے لیے جنگ نہیں ہو سکتی۔ لیکن قرآن مجید نے بتا دیا ہے پرسیکیوشن، فتنہ کے خلاف
اور وہ فتنے کے خلاف دلچسپ بات بتا دوں، صرف مسلمانوں پہ اگر ظلم ہو نہیں، کسی پر بھی ظلم ہو، کلیسا ڈھائے جائیں اور مندر ڈھائے جائیں، اور اگر آپ کے پاس ہمت ہے اور آپ اسلامی ریاست میں رہتے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آگے بڑھے، اگر ہمت رکھتے ہیں تو پھر جہاد کریں، تو جہاد قیامت تک ہوگا، لیکن ظلم کے خلاف، عدوان کے خلاف۔